فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی حدیث کے ساتھ ہم آغاز کرتے ہیں۔ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ۔ متفق علیہ۔ متفق علیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے اندر تین چیزیں ہوں اسے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اسے اللہ اور اس کے رسول محبوب ہوں۔ کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرے۔ کفر کی طرف لوٹنے کو وہ اس طرح ناپسند کرتا ہو جس طرح وہ آگ میں جھونکے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم حدیث کی شرح بیان کریں، تھوڑا سا میں آپ سے بات کروں گی ایمان کی حلاوت کیا ہے۔ حلاوت کہتے ہیں سویٹنس کو، مٹھاس کو۔ یعنی ایمان صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ دل کے ایک ذوق کا نام ہے، یہ ٹیسٹ کا نام ہے، یہ لذت کا نام ہے کہ اللہ اور رسول آپ کو اتنے محبوب ہوں کہ ان کے ہر حکم کے اوپر عمل کرنے میں آپ کو لذت آئے، آپ اس کو انجوائے کریں۔ جس طرح ہم دنیا کے کاموں میں لذت پاتے ہیں نا، اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے، اپنے پیاروں سے ملتے ہوئے ہم انجوائے کرتے ہیں، اس طرح ہمیں عبادات میں لطف آئے، اس طرح ہمیں اللہ سے ملاقات میں لطف آئے جو کہ ہم نماز اور قرآن کے ذریعے کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں اللہ کے لیے قربانی کرنے میں لطف آئے۔ اللہ اور رسول سے محبت کیا ہے کہ بندہ اپنی جان، اپنی مال، اپنی اولاد، اپنی خواہشات، سب پر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ترجیح دے۔ اور صحابہ کرام نے یہ کر کے دکھایا تھا۔ آپ دیکھیے، جب اللہ کا حکم اور ذاتی خواہش ٹکرائے تو انسان اللہ اور اس کے رسول کی بات کو فوقیت دے، یہ حقیقی محبت کی علامت ہے۔ اور نمبر 2 اس حدیث میں جو بات ہوئی وہ یہ کہ کسی انسان سے محبت کیوں ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ تھوڑا سا ہم اس کو جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے محبت ہے کیا، کہ انسان کسی سے اس لیے محبت کرے کہ اس کی کمپنی میں آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں۔ کسی انسان سے آپ اس لیے محبت کریں کہ اس کے پاس بیٹھ کے آپ کو اللہ یاد آتا ہے، ذاتی فائدے، رشتے یا بنیادی مفاد کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ فلاں شخص کی کمپنی میں میرا ایمان بڑھ جاتا ہے، مجھے تقوی نصیب ہوتا ہے، میری نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، یہی محبت خالص محبت ہوتی ہے، اور یہ قیامت تک باقی رہتی ہے، اور قیامت کے بعد بھی حشر کے میدان میں بھی یہ مدد کرنے والی ہے۔ اسی طرح کفر کی طرف لوٹنے سے نفرت، یعنی ایمان ملنے کے بعد انسان کو کفر سے ایسی نفرت ہو جیسا کہ اس کو یہ محسوس ہو کہ وہ واپس آگ میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ نفرت زبانی نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ اہل ایمان کی چند مثالیں جن کی زندگیوں میں ایمان انقلاب لایا، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور سب سے پہلے اول اللہ کی محبت انقلاب لائی۔ اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود گئے محبت کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد فرعون کے جادوگر، جو دن کے اول حصے میں تو جادوگر تھے لیکن دن کے آخر میں وہ شہید کہلائے صرف اللہ کی محبت میں، جن کو فرعون نے قتل کروا دیا۔ اور اسی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی محبت میں اس پر ایمان لے آنا۔ اسی طرح فرعون کی بیوی آسیہ، ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور آپ دیکھیے دعا کیا مانگ رہی ہے، ربی ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ ان کو کچھ بھی نہیں چاہیے تھا، فرعون کے ساتھ ایک لیوش لائف نہیں چاہیے تھی، ان کو کیا چاہیے تھا؟ اللہ کے پاس جنت میں گھر۔ عمار بن یاسر، آپ دیکھیے حضرت بلال، حضرت سمیہ، یہ تمام وہ مثالیں ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت میں اور ایمان کی خاطر اللہ کے دین کے لیے اپنی جان تک دے دی۔ تو یہ اس بات کی علامت تھی کہ ایمان اتنا دل میں داخل ہو چکا تھا۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب انسان کے اندر ایمان آ جاتا ہے نا،
تو عبادت میں سکون آ جاتا ہے. جو گناہ ہوتا ہے نا وہ آپ کے لیے ایزی نہیں رہتا, دل کا بوجھ بن جاتا ہے, نیکی میں لذت آنے لگتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے, قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ کرائیٹیریا ہے مومن ہونے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے آگے, آپ کی اتباع, سنتوں پر عمل کرنا, آپ کے طریقے پر چلنا سب سے آگے. اب دیکھیے ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات بھی مانتے ہیں نا, فوراً مانتے ہیں, امیجیٹلی عمل کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائے. ہم کبھی دل میں سوچیں, احساس کریں کہ کیا ہمارے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اتنی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ شدید ترین محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. ہمارا اب اصل میں نقصان یہ ہو گیا کہ ہم نے جڑوں کو چھوڑ کے شاخوں سے محبت کر لی. جڑ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے, جڑوں سے محبت کیجئے, شاخیں خود بخود پروان چڑھتی جائیں گی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره